وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 65۔ آج کا موضوع اصل پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں شکل و صورت بخشی، پھر تمہاری صورتوں کو اچھا کیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی بخشی۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 65۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، فادعوہ، پس اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین اس کے لیے خالص کر لو، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ سامعین کرام، بنیادی طور پہ مضمون جو ہے وہ توحید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ گزشتہ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نشانیوں میں سے 4 نشانیاں گنوائیں۔ زمین، آسمان، زمین بمنزلہ جائے رہائش، آسمان بمنزلہ چھت، اور ہماری صورت گری کی، پھر بہت اچھی صورت بنائی اور ہمیں رزق دیا پاک صاف۔ یہ رب ہے تمہارا۔ وہی مضمون کا تسلسل ہے سامعین اکرام۔ هو الحی، حی اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے۔ حی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بذات زندہ ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں کسی کی محتاج نہیں ہے۔ الحی، وہی زندہ ہے، باقی تو اس کی وجہ سے ہیں۔ باقی مخلوقات جو بھی ہیں، اگر کسی میں زندگی ہے تو وہ محتاج ہے کسی دینے والی کی، زندگی عطا کرنے والے کی محتاج ہے۔ وہ اللہ کی اپنی زندگی میں تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، از خود قائم ہے، از خود زندہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الحی، اب یہ الحی جو ہے سامعین اکرام، بات یہ ہے سامعین اکرام کہ دیکھیں انسان طاقتور ہستی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے،
جو صاحب کمال ہو اور جو صاحب وجود ہو، یعنی حقیقت ہو اس میں. تو ہم انسان جو ہے سامعین اکرام، بعض انسان جو ہیں بلکہ اکثر انسان دھوکے کا شکار ہو گئے، اور وہ اپنی یعنی اپنے آپ کو غیر اللہ کا محتاج تصور کرتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور جو حقیقی ذات ہے، جو حقیقی وجود رکھتی ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے کفر اور شرک کی بڑی وجہ بنتی ہے سامعین کرام، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جراثیم کفر اور شرک کے ہم میں موجود نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں، وہ میں آپ کو اکثر ایک شعر بھی سناتا ہوں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. عام طور پہ تو بات یہ ہے کہ غیر اللہ سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں اور ان کے سہارے ہم جیتے ہیں. ہماری زندگی ہم سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے قائم ہے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس مال و دولت ہے، وہ کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، اللہ کی مرضی سے، تو پھر بات جو ہے بگڑ جاتی ہے. اسی طرح بعض یعنی وہ سورہ یاسین میں ہے نا، وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم، کوئی مدد نہیں کر سکتے ان کی امداد کی. تو یہ ایک یقین کی بات ہے سامعین کرام، اور یہ اکثر میں آپ کو یہ مضمون کہتا بھی رہتا ہوں کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے لالچ، حرص اور مفاد پرستی کا مادہ رکھ دیا ہے، لیکن اس کو یہ اچھی صفات ہیں. میں لالچ کو، حرص کو اور مفاد پرستی کو برا نہیں سمجھتا، یہ اخلاق محمودہ ہیں، لیکن یہ اس وقت اخلاق رذیلہ بن جاتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، غیر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، تو پھر غیر سے آپ لالچ، مفاد پرستی اور حرص کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پھر اخلاق رذیلہ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ غیر سے نظریں ہٹا کے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نظریں قائم کر لیں اور اسی سے لالچ رکھیں، وہی آپ کو فائدہ دینے والا ہے. مفاد پرستی کا تصور وہی ہے، وہی ہمیں فائدہ دینے والی ذات ہے سامعین کرام، اور وہی لالچ آپ کر سکتے ہیں، اسی سے آپ مانگ سکتے ہیں. ابھی فدعوہ، یہ یعنی اسی کو پکارو. تو یہ شرک اور جراثیم، شرک اور کفر کے جراثیم جو ہیں وہ پھر پنپنے لگتے ہیں اگر ہم اللہ سے نظریں اٹھا لیں. ابھی میں نے وہ شعر بھی آپ کو سنایا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، بت مطلب غیر اللہ، تو غیر اللہ سے تو ہم نے امیدیں قائم کر رکھی ہیں. آپ دیکھیں جو معاشرہ ہے اس کی تمام امیدیں جو ہیں، اس کا مرکز اور جڑ جو ہے وہ مادہ ہے، مٹیریل ہے. سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں جو بھاتی ہیں، اس سے ہم نے اپنے مفادات وابستہ کر لی ہیں. حقیقت میں ایک ذات ہے سامعین اکرام، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ، دیکھیں یہ لا الہ کا مضمون آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مضمون آ رہا ہے. آیت نمبر 62 میں ہم نے بے نہیں یہی جملہ پڑھا کہ لا الہ الا ہو، اور آیت نمبر یعنی آیت نمبر 62 میں اور آیت نمبر 65 میں ہم یہی جملہ کہ لا الہ الا ہو. اب مطالبہ کیا ہے؟ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو مطالبہ رب کیا ہے؟ فدعوہ، اسی کو پکارو. ذات، یہ دیکھیں سامعین کرام، ایک بات جو ہے اگر میں اور آپ اچھی طریقے سے سوچ لیں کہ حقیقی موجود جو ہے وہ ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ. لا موجود الا اللہ، حقیقی وجود جو ہے ایک ذات ہے. بالکل، یہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. پھر تمام صفات کمالیہ جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام اعلیٰ صفات کا مالک ایک ذات ہے ذاتی طور پہ اللہ. باقی تو عطائی ہیں،
جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی درجہ عطا فرمایا ہے یا جو بھی طاقت عطا فرمائی ہے، جو بھی صفت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہیں۔ ذاتی صفات کا مالک تمام یعنی صفات کمالیہ، اچھی صفات کا مالک ایک ذات ہے، وہ کون؟ اللہ۔ تو اب پکارنا لہو دعوت الحق، اب پکارنا اللہ کو بنتا ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام، بغیر جذبات کی میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف ہم یعنی ہمارا معاملہ جو ہے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لینا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تمام خوبیوں کا منبع اگر ہم یقین کر لیں کہ ایک ذات ہے، واحد اللہ، تو پھر اس کی طرف یکسو ہونا، حنیف یکسو ہونا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ فدعوہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارنا اللہ کو آسان ہو جاتا ہے، خالص اللہ کو پکارنا۔ فدعوہ، پس اللہ کو پکارو۔ یہ لا الہ کا تو میں نے یعنی جو گزشتہ درس تھا آیت نمبر 62 میں، تو اس میں نے تھوڑا سا مضمون ادا کر دیا تھا، کوئی کسی نے نہیں سنا تو وہ درس سن لے۔ یہاں فدعوہ مخلصین لہ الدین پہ ہم بات کر رہے ہیں، جبکہ موجود حقیقی ایک ذات ہے، اب پکارنا اللہ کو بنتا ہے۔ یہ دیکھیں سوچ سمجھ کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں، اس میں اتنی یعنی علم کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم دیکھ رہے ہیں تمام طاقت کا منبع ایک ذات ہے، اللہ۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تمام خزانے اللہ کے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر وہ مہربان بھی ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اور بابرکت ہے۔ فتبارک، بہت بابرکت ہے، برکتوں والی ذات ہے۔ اس سے اگر آپ اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو آپ بھی اس کی برکتوں کے سائے میں آ جائیں گے۔ یہ ایک جملہ دوبارہ میں، اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں نا تو آپ اس کی برکتوں کے سائے میں۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، یا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہار وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو یہ برکتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اس کا بیان بھی کیا ہے قرآن میں بہت واضح طور، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں تو میں زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہمارا یقین نہیں آتا، ہمیں یقین نہیں آتا، کیونکہ ساری توجہ ہماری ظاہر پہ ہے، اور یہ ایک عجیب قسم کا صورتحال ہے کہ ہم نے بتوں سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور اللہ سے نا امیدی ہے۔ یہ رویہ غلط ہے اور یہ فحش غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی اور میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، مخلوق میں ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، مخلوق میں ذاتی کوئی طاقت نہیں ہے، سب عطائی ہے۔ سونے میں اگر طاقت رکھی ہے، سونے چاندی میں، یہ اللہ نے رکھی بھی ہے۔ اسی طرح کاروبار میں اگر کوئی برکت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ہوئی ہیں، لیکن اصل دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر پکارنا بھی اسی کا بنتا ہے کہ ہم اسی کو پکاریں، اسی سے اپنا دامن امید وابستہ کر لیں اور اسی کے سامنے سر جھکا دیں، یعنی اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیں۔ کیا مطلب؟ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، مخلصین لہ الدین، اور دین اس کے لیے خالص کر دیں۔ اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وضاحت کی ہے۔
یہ یعنی آپ یہ غور کریں نا، بار بار آ رہا ہے یہ جملہ، سورہ زمر میں خاص طور پہ اس پہ زور تھا، یہاں میرے خیال سے دوسری مرتبہ یہ آ رہا ہے، فادعوہ، پس اسی کو پکارو۔ اور سامنے کرام اگر میں یعنی کوئی پردہ نہ رکھوں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اسی اللہ کے علاوہ غیر کو ہم پکارنے والی قوم بن گئے، اجتماعی طور پہ غیر اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایک ذات ہے، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ مطلب کیا کہ طرز زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو، اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اسی کو اپنی منزل بنا لو، اسی سے اپنا توقعات اور امیدوں کا دامن و اسی سے وابستہ کر لو۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ یہ بہت بنیادی جملہ ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اترانے لگتے ہیں، اپنی صفات پہ اترانے لگتے ہیں، کوئی اپنے حسن پہ نازاں ہوتا ہے، کوئی اپنے یعنی حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اس پہ نازاں ہوتا ہے، کوئی اپنے عہدوں پہ نازاں ہوتا ہے، کوئی اپنے مال و دولت پہ نازاں ہوتا ہے، اور انسان جو ہے اترانے لگتا ہے۔ اب اترانا جو ہے یہ اس کے لیے تباہ کن ہے، کیونکہ ایک بنیادی حقیقت ہے، وہ ذہن نشین ہونی چاہیے میرے بھی اور آپ کی بھی، کہ تمام تعریفیں حقیقت میں اللہ کی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنے عقائد کا مسئلہ بتاتا ہوں کہ تعریف ذاتی طور پہ ایک اللہ کی ہے، یعنی ذاتی طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، عطائی ہے۔ مخلوقات کے پاس جو کچھ بھی ہے، سورج میں اگر روشنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اس کی عطا ہے کہ سورج اپنے کمالات دکھا رہا ہے یا جلوے دکھا رہا ہے۔ تو زمین اگر اپنے فائدے یعنی ہمیں دکھا رہی ہے، یہ دیکھ لیں، سبزی کی دکان میں چلے جائیں، پھلوں کی دکان پہ چلے جائیں، انواع و اقسام کی پھلیں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ طاقت اس میں کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ تو حقیقی طور پہ سامعین کرام بات یہ ہے، یعنی میں بڑی آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ حقیقت میں تعریف کے قابل ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے، جس میں ذاتی طور پہ تمام کمالیہ صفات جو ہیں اللہ میں موجود ہیں۔ اب باقی تو عطائی ہیں، جس میں بھی ہیں وہ تو اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو پھر تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح وہ چاہے تقسیم کرے، تو وہ لیکن تعریف جو ہے وہ اللہ، اس میں میں تھوڑی سی آپ کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو میں مثال دے دیتا ہوں۔ یعنی آپ یہاں جو بھی تعریف کرتے ہیں حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی آپ تعریف کریں تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی حسن کی، یعنی جو ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنائی ہیں اس کی تعریف کرنے لگے، کیا آنکھیں ہیں، کیا بال ہیں، کیا ہے نا، جو بھی ہے تو وہ اللہ کی ہیں۔ پھر آپ قیمتی تصور کرنے لگتے ہیں سونے چاندی کو، مثال کے طور پہ، اگرچہ وہ ایک دھاتی ہے لیکن اگر کچھ ہے بھی اس میں طاقت، اگر کچھ ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی بھی ہے۔ روپے پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، بنیادی طور پہ وہ تو طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ جو بھی ہے، جس میں جو کمال بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی میں ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ سامنے کرم یہ ایک بات جو ہے ذاتی ذہن نشین کر لیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد الف لام، تمام تعریفوں کے قابل ایک ہی ذات ہے۔ یعنی یہ ایک عقیدہ ہے، اگر آپ اس کو بنا لیں، اپنے ذہن نشین کر لیں۔ میں آپ کو وہ مثال جو بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا، مثال کے طور پہ ایک عمارت ہے، بہت بہترین عمارت ہے، تو یا ایک بنگلہ ہے یا عمارت ہے،
بنی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت عمارت ہے مثال کے طور پہ، اور وہ یعنی کیا خوبصورت نقشہ ہے، آپ کے ساتھ وہ آرکیٹیکٹ کھڑا ہے، آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے لیکن آپ عمارت کے نقشے کی تعریف کر رہے ہیں، کیا خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، تو در حقیقت وہ تو آرکیٹیکٹ کی آپ نے تعریف کی ہے۔ اسی طرح ایک تصویر ہے، آرٹسٹ ہے، اس نے تصویر بنائی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار کیا خوبصورت تصویر ہے، تو در حقیقت وہ جو آرٹسٹ ہے آپ نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کی۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو ذاتی جس میں صفات کمالیہ جمع ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب کسی میں کوئی تعریف اگر ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے، کہ کوئی عالم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یہ علم اللہ نے عطا کیا ہے، یہ دماغ اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، کوئی فیاض ہے، کوئی سخی ہے، یا جو بھی آپ مطلب کوئی جنگجو ہے، بہادر سپاہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صفت عطا کی ہے۔ کوئی عالم ہے تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے اسے بخشا ہے۔ ذاتی طور پہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حقیقی طور پہ تعریف کے قابل ایک ذات ہے، کون؟ اللہ، جو کہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ اچھا، اس میں جو مصلحت ہے سامنے کرام، یعنی اس بات میں جو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کسی میں کوئی ذاتی صفت ہے ہی نہیں۔ اب ساری صفات اگر کسی میں ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی عادت، تو حقیقت میں کسی کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ اللہ کی تعریف ہے، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے سامنے کرام کہ ہم اترانے لگتے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی بھی خوبی موجود ہے تو اس پہ عام طور پہ غافل لوگ جو ہیں اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ کنجوس بن جاتا ہے، مال تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنا چاہیے، لیکن آپ بخیل بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یعنی اس مال کو اپنا سمجھ لیا ہے، یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے، تعریف اللہ کی ہے، پھر حکم بھی اللہ کا چلے گا اس مال پر جو آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کی، بعض لوگ جو ہیں بعض لوگ جری ہیں، طاقتور ہیں، تو وہ بعض اوقات جو ہیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں، بعض لوگ اپنی یعنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، اتراتے ہیں، تو یہ اترانا اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بڑائی کرنے والا اور فخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور اللہ کو یعنی لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام، یہ عاجزی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے، تکبر اور بڑائی تو خاص اللہ کے لیے، العظمت للہ، عظمت اور بڑائی اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ یخشون ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عاجزی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
تو یہ صفت آپ میں کب پیدا ہوگی؟ کہ جب آپ تمام تعریفیں آپ مان لیں گے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ ہی کو تعریف کا مستحق۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجیے، حکم ہے۔ تو جب آپ مان لیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو پھر اللہ کو بڑا تصور کریں گے آپ، کیونکہ حقیقت میں ایک تو وہ ذاتی وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لا موجود الا اللہ، پھر تمام صفات اللہ ہی کے لیے بنیادی طور پہ ذاتی، اور یہ ہم میں جو ہیں کسی میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے سب کو۔ اب شیر نے جانور کو پھاڑنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ شیر کو اگر آپ جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں تو اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ چیتے کو یہ رفتار کس نے دی ہے؟ بلی کو یہ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ کتے کو سونگھنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ یعنی آپ لے لیں اس طرح سارا یہ جو نظام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، یعنی زبان حال سے ہر چیز، وَلِلَّهِ يُسَبِّحُ لَهُ، تمام چیزیں جو ہیں، وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی لیکن یہ ایسے يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہیں، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ یہ سب کچھ دیکھیں، اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو اتنی صفات کا مالک ہے تو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد للہ رب العالمین، اسی کو پکارنا جو ہے، لہو دعوت الحق، پکارنا اسی کا بنتا ہے، اللہ کو پکارے اور دین اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، سامعین کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ سنا دے۔ هو الحی، وہ ذات زندہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ما سوا اس کے، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو اور دین اللہ کے لیے خالص کر دو۔ کیوں؟ الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ He is the living one. There is no God except He, so pray to Him, devoting your religion to Him. Praise be to God, the Lord of the worlds. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔